کراچی والوں کو پہلے میرا لگتا نہیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو راضی کرنا چاہیے, ان کا جو حصہ بنتا ہے نوکریوں کا یا ان کا جو بھی حق بنتا ہے وہ دیا جائے اور پھر اس قسم کی چیزیں آئیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں اس سے نفرتوں میں اضافہ ہوا ہے. یعنی جو سندھی اور مہاجروں میں جو فاصلے تھے وہ بڑھا رہی ہے پیپلز پارٹی. یعنی مہاجروں کے پاس یا سندھ کے اربن ایریاز کے پاس بلدیاتی ادارے ہی بچے تھے جہاں وہ اپنے بچوں کو چھوٹی موٹی جاب دے دیا کرتے تھے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے. اب وہ ادارے بھی انہوں نے مستقل ان سے چھین لیے اور اپنے افسران لا کے انہوں نے تعینات کر دیے ہیں. تمام اداروں کے اندر یہی حال ہے. ایون جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, عمران صاحب آپ ان گورنمنٹ اداروں کی بات کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر باقاعدہ فون جاتے ہیں منسٹرز کے اور پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری انڈسٹری کون سے صوبے میں ہے. اگر جواب دیا جاتا ہے سندھ کے اندر تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاں کتنے ملازمین ہیں. اگر 2000 ملازمین ہیں تو کیا اس میں سے 50% سندھی زبان بولنے والے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اپنی فیکٹری بند کرو ورنہ 50% لوگوں کو بھرتی کرو. چاہے وہ کام کریں یا نہ کریں, فیکٹریوں سے اب لوگوں کو مہاجروں کو بے دخل کر کے وہ سندھیوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ منسٹروں کے فون جاتے ہیں, دھمکیاں دی جاتی ہیں. یعنی آپ تو شکایت کر رہے ہیں بلدیاتی اداروں کی جو نیم سرکاری ادارے ہیں, اب تو پرائیویٹ سیکٹر بھی پیپلز پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور گوٹ لا کے انہوں نے آباد کر دیے ہیں اور لا کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے. جب وہ کام کریں یا نہ کریں, وہ اسکلڈ ورکر ہیں یا نہیں ہیں, انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں لا کے ٹھونسا جا رہا ہے اور مہاجروں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں نفرتیں بڑھا رہی ہیں. اور پھر اگر کوئی ان نفرتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اگر جو ہمارا منشور کا حصہ بھی رہا ہے اور ہے جنوبی سندھ صوبے کی بات کرے تو پھر سندھ کی دھرتی کی تقسیم کے تانے دیے جاتے ہیں, تو پیپلز پارٹی اس کو اپنے رویے تبدیل کرنا ہوگے. قوم پرستوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے قوم پرست چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ پختون, چاہے وہ بلوچ ہو, میرا خیال یہ ہے کہ اگر منتخب اراکین اپنی قوم کی نمائندگی نہیں کر پا رہے اور ان کے مسائل حل نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ خود مواقع فراہم کرتے ہیں کہ قوم پرست جو ہے وہ ان مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں اور لوگوں کو متحرک کریں کہ جنہیں آپ نے نظر انداز کیا. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے کنڈیشنلی انہوں نے نہروں کے بل کے اوپر سائن کیے. بلاول بھٹو پرائم منسٹر بھی نہیں بنے لیکن بل پہ سائن ہو گئے. اب جب بل پہ سائن ہوئے ہیں اور قوم پرست اس بات پر ناراض ہیں کہ پانی کی چوری اگر ہوگی تو سندھ اجڑ جائے گا, سندھ بنجر ہو جائے گا, اس لیے کہ پانی انہیں نہیں مل پائے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر کوٹری بیراج کے اوپر آپ جائیں تو زمین سوکھی ہوئی ہے, جبکہ ڈاؤن اسٹریم کے اوپر نیچے آنے کے بعد پانی گرنا چاہیے سمندر میں, وہ نہیں گر رہا. وہاں کی زمین جو ہے وہ اس پہ مٹی کے جو چٹکی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں پپڑیاں جم گئیں, تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب ظاہر ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے اس بل پہ سائن کیے تھے تو قوم پرست ہی پھر آواز اٹھائیں گے. تو جو قومی دھاری کی پالیٹکس کر رہے ہیں, جو اسمبلیوں میں موجود ہیں, چاہے صوبائی سطح پر موجود ہیں, جب وہ اپنے قوم کے مسئلے حل نہیں کرتے ہیں تو پھر قوم پرست تنظیمیں ان مسائل کو لے کر خود اٹھتی ہیں اور انہیں موقع یہ فراہم کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی, اچانک زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیا معاملات تھے اس میں؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب سائن کرنے کے بعد نہریں نہ کھپے کا نعرہ لگا نہیں سکتے تھے, اس وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے. بلاول بھٹو صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں واضح طور پہ وفاق کو کہے کہ ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے اگر نہروں کا مسئلہ حل نہیں ہوا, کیسے دیکھتے ہیں؟ صرف نعرے ہیں, کوئی بھی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ سب کی امیدیں اسی گورنمنٹ سے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سے الگ ہونے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جو الیکشن میں ابھی بھی جو الیکشن ہوا ہے پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی عمر کوٹ کے الیکشنز, لیکن ظاہر ہے پھر فارم 47 جیت گیا. تو
عوام تو ظاہر پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، تو اس الیکشن کے بعد تو پیپلز پارٹی اور محتاط ہو گئی ہوگی کہ اگر ہم نے گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کی اور اسمبلیوں سے ہم نے مستعفی ہو گئے تو دوبارہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو بلاول صاحب کا جو ایک ظاہر ہے ایک خواب بھی ہے، ظاہر زرداری صاحب کا بھی یہ خواب ہے کہ وزیر اعظم بنے، وہ تو نہیں بنے نہروں پہ دستخط کرنے کے باوجود بھی؟ بالکل نہیں بنے، اور ظاہر ہے کہ نہروں کا معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ نہریں اگر بنتی ہیں تو جس طرح عرصہ نے میرے خیال کہہ دیا ہے کہ بھائی اس سال پانی کی شارٹیج ہے تو ہم پانی اس طرح سپلائی نہیں کر سکتے. عرصہ نے پہلے ہی اگر کسی کو وارن کر دیا ہے، اور اگر فصلیں نہیں لگتی تو سندھ کے جو دیہی عوام ہیں ان کا تو گزر بسر ہی ان کی زراعت کے اوپر ہے، اور اگر وہ فصل نہ لگا سکے اور زراعت ان کی جو ہے وہ تباہ ہو گئی تو بھوک کی وجہ سے جو فسادات ہوں گے اور جو اس صوبے کے اندر انارکی پھیلے گی اسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا.